مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے کوئی ایسی بات میرے خیال میں کہی نہیں ہے۔ سرخی لگانے والے طرح طرح کی سرخی لگا دیتے ہیں، اللہ کے لیے اس کو سیاسی رنگ مت دیجیے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کوششوں کو، کسی کی طرفداری، کسی کے مخالفت، کسی کی حمایت، کسی پر تنقید، یہ اس کو رنگ مت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم علماء، ائمہ اور حفاظ شہر کی جانب سے پچھلے 15 دنوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گیدرنگ کے نام پر جو پروگرام ہوتے ہیں، جو واہیات چیزیں ہمارے بچیوں سے کرائی جاتی ہیں، اسی طرح ڈی جے لگا کر جو بعض جگہوں پر یوم آزادی کے موقع پر پروگرام ہوتے ہیں، ان سب پر قدغن لگائی جائے، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے پچھلے سال بھی یہ کوشش کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے اسکولوں کو خط لکھا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف مضامین علماء کرام کے ذریعے شائع کروائے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ پریس کانفرنس کسی ایک شخص، کسی ایک جماعت کے متعلق نہیں تھی، ہم نے ایک عمومی بات کہی تھی اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منکرات پر نکیر ہمارا فریضہ ہے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ بعض یوٹیوبر حضرات نے ایسی سرخیاں لگا دی جس سے غلط فہمی پیدا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ نشر کریں جو کسی کی غلط فہمی کا سبب بنے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ آپ برائیوں پر قدغن لگائیں، آپ گیدرنگ کے نام پر ہونے والے پروگراموں کے سلسلے میں اصلاح کی کوشش کریں۔ بنیادی طریقے پر ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، اسی کے سلسلے میں پیچھے سے کارروائیاں جاری ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائیاں باخبر لوگوں کے نگاہ سے چھپی ہوئی ہوں گی۔ مجھے حیرت ہوئی جب یہ بات کہی گئی کہ کیا بائک پر جانا کہیں غلط ہے، کار پر جانا غلط ہے۔ ہم نے کسی کے کہیں جانے پر کوئی نکیر نہیں کی ہے۔ ہم نے جو نکیر کی ہے وہ اس پر کہ جو نوجوان ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے ہیں، راہگیروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کام غلط ہے، وہ ایذائے مسلم ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اور ہم نے کسی ایک فرد یا کسی ایک جماعت کے بارے میں نہیں کہا، ہم نے پورے شہر کے ان نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دن بھر وہ اس طرح کا شور ہنگامہ کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں تنظیم کا ایک وفد ڈی وائی ایس پی سے مل چکا ہے اور اس میں صراحتاً یہ لکھا ہوا ہے کہ شہر میں دن بھر اس طرح کی حرکتیں کرنے والے نوجوانوں کو ٹریفک پولیس کے ذریعے روکا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری کوئی بات کسی فرد واحد کے بارے میں نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ہم نے پریس نوٹ بھی دی تھی، پریس نوٹ بھی بہت واضح ہے۔ میں نے خود گفتگو کی تھی، وہ گفتگو بہت واضح ہے۔ پھر جب ایک صحافی نے سوال کیا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ بات بھی میں نے کہی کہ اگر شریفانہ طریقے پر کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں تو اس پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر شور اور ہنگامہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، راہگیروں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور میں ابھی بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ ویکتیگت طور پر، شخصی طریقے پر بات کی جائے، میں حدیث شریف کا ایک ادنا طالب علم ہوں
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ کسی برائی پر متوجہ کرنا چاہتے تھے اور چند لوگوں میں وہ برائی ہو، تو آپ ان کا نام لینے کے بجائے یہ کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اصل میں برائی کو مٹانا مقصود ہے، لوگوں کی تحقیر اور توہین مقصود نہیں ہے۔ اگر ہم جنرلی ایک بات کہہ دیں کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ لوگ غلط راہ پر جا رہے ہیں، کچھ لوگ غلط پروگرام کرا رہے ہیں، تو پیغام دینے کے لیے اتنی بات بہت کافی ہے۔ اور یہ جو بات ہمت کی ہے وہ سرخیوں کی وجہ سے آ گئی ہے، ورنہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے کوئی ایسی بات میرے خیال میں کہی نہیں ہے۔ سرخی لگانے والے طرح طرح کی سرخی لگا دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو شخصی طریقے پر، ویکتیگت طریقے پر کہی جائے، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جہاں ضرورت بالکل متقاضی نہ ہو وہاں عام انداز میں کہہ دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے کہ ہم برائی کو ٹارگٹ کریں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یا ان کی تحقیق کرنا جو ان میں ملوث ہیں، اس سے بجائے اصلاح کے اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ لوگ تنظیم کی طرف سے کوئی اقدام کرتے ہیں تو دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں کہ فلاں کام میں آپ نے نہیں تنقید کی، فلاں پر آپ نے نہیں تنقید کی۔ اس کے جواب میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں، ہم حق کے طرفدار ہیں، کسی کے جانبدار نہیں ہیں۔ ہم منکرات پہ نکیر کریں گے، غلطی کسی سے بھی ہو ہم صاف طریقے پر کہہ دیں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی یہی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ان کی اور باتوں کا سوال ہے، میں اس لیے جواب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ اس سے خام خواہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد امت کی دعوت دینی چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دینی چاہیے، اور اتحاد امت کا نقیب بننا چاہیے۔ ہم سب کسی مسلک کے، کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے ہوں، بحیثیت مسلمان ہم ایک ہی کوثر کی موجیں ہیں اور ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، اور ہم ایک ہی چمن کا پھول ہیں، اس لیے کہ ہم سب عاشق رسول ہیں۔ ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے کہ ہم سب اتحاد کی دعوت دیں۔ میں نے قصداً خاموشی اختیار کی اس وقت بھی جب کہ مجھ پر بی جے پی سے پیسہ لینے کے الزام کی بات آئی۔ میں چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، آج بھی میں چاہوں تو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے، شدید تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں نے اس لیے اپنی زبان خاموش رکھی کہ انتشار نہ پیدا ہو، کوئی اختلاف نہ پیدا ہو، ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں، ہم سب یکجٹ رہیں، ہم اس طرح رہیں کہ ملت واحدہ بن کر جئیں۔ تو اس لیے میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ساری سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اقدام و عمل کو جو منکرات پر نکیر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے لیے اس کو سیاسی رنگ مت دیجیے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کوششوں کو، کسی کی طرفداری، کسی کے مخالفت، کسی کی حمایت، کسی پر تنقید، یہ اس کو رنگ مت دیجیے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ تنظیم علماء ائمہ حفاظ شہر میں ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں۔ ہم سب ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا شہر ایک اچھا شہر بنے، ہمارا سماج ایک پاکیزہ سماج بنے، اس میں ہم آپ سب کی مدد اور آپ سب کی معاونت کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر پر قائم رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔